بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین، آپ کا ہوسٹ عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہمارے پچھلے 2 ویڈیوز جبر و قدر اور لوح محفوظ کے سائنسی رخ کا ہی تیسرا حصہ ہے۔ تحریر و تحقیق جناب محمد خالد جذبی صاحب۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے۔ سامعین، ہم نے اپنے پچھلے 2 ویڈیوز میں جبر و قدر اور لوح محفوظ پر سائنسی اور اسلامی نقطہ نظر سے کچھ بحث کی تھی اور لوح محفوظ اور جبر و قدر کو سمجھانے کی کچھ کوشش کی تھی۔ آئیے اس پر مزید اسلامک اور سائنٹیفک لحاظ سے مزید بحث ملاحظہ فرمائیں۔ سامعین، گمان یہ ہے کہ صحیح اور غلط اعمال کی ماہیت اور قوانین کے تابع ان کے نتائج بھی لکھے ہوئے ہیں، مگر غالباً اس طرح جیسے کہ اگر ہوا، روشنی موجود اور زمین زرخیز ہے تو بیج ہونے سے اور بعد میں پانی دینے سے کومپل نکلے گی، پودا بنے گا، پھر درخت بنے گا اور پھل دے گا۔ سامعین، یہاں عمل اور نتیجہ درج ہے، مگر شرائط کی گرہوں کے ساتھ، گویا اس عالم یعنی دنیا میں کوئی بیج ہوتا ہے۔ عمل تو اس عالم یعنی لوح محفوظ میں اس کے کومپل بننے کے عوامل فعال تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں باقی لوازمات کے پورا ہونے کی گرہیں لگی رہتی ہیں، یعنی ہوا، روشنی اور زمین کا زرخیز ہونا اور پانی دینا۔ لہٰذا جو بھی بیج بوئے گا، پانی دے گا، وہی پھل پائے گا، مگر بنجر زمین پر یہ عمل اکارت جائے گا۔ لیکن اگر اللہ کی مشیت یہ ہو کہ مخلوق کو پھل ملنا ہے تو بارش سے پانی مل جائے گا۔ اب جب تک درخت ہے تو اس کے سائے اور پھل سے ملنے والے اجر کا حساب لکھا جا رہا ہے، مگر کوئی دوسرا شخص اس درخت کو کاٹتا ہے تو اس کی لکڑی سے متعلق خیر اور شر کے پیرائے فعال ہو جاتے ہیں۔ سامعین، اسی طرح ہمارے جذبات کی کسی کی طرف ایک غسیلی نظر اس کے اندر خوف، سرنڈر یا انتقام کے جذبات پیدا کرتی ہے، تو بعض کی مسکراہٹ کی تھپکی کسی میں اعتماد کی روح پھونک دیتی ہے۔ شفقت، عفو درگزر، محبت، نفرت، کینہ، عداوت، سخاوت وغیرہ کی جذباتی لہریں اطراف کے اذہان پر اور خیالات میں سرایت کر کے بطور رد عمل افراد کے افتاد طبع کے تئیں خیالات اور خواہشات کو جنم دیتی ہیں، جو کمزور اور طاقتور رد عمل کا سبب بنتے ہیں۔ غرض یہ عمل اور رد عمل کی لامتناہی لہریں ہیں جو انسان کے اطراف ایک غیر مرئی خاموش سمندر موجزن کیے رہتی ہیں، لیکن ہر عمل کی ہر لہر انسان کی تخلیق ہے جو لوح محفوظ میں خالق کی چھوڑی جگہوں کو پر کر رہی ہے۔ سامعین، یہ کائناتی سسٹم غیر جانبداری کے ساتھ ہر بشر کے لیے کھلا ہے، چنانچہ اللہ کریم قرآن حکیم میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: انسان کے لیے وہی ہے جس کی کوشش کرتا ہے۔ سامعین، جو لوگ معین تقدیر کے حوالے سے مخمصوں میں گھرے ہیں وہ صرف اس پر غور کریں کہ اگر انسان کے اعمال بھی لوح محفوظ میں درج ہوتے تو اللہ قرآن میں یہ کیوں فرماتا۔ چنانچہ اللہ کریم قرآن حکیم میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: 2 کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں، کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے حاضر باش نگران موجود نہ ہو۔ سامعین، یہاں سوال یہ ہے کہ اگر سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہے تو یہ ہمارے دائیں بائیں بیٹھے نیکی اور بدی کے فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ یہی ثابت ہوتا ہے کہ شعوری دنیا میں انسان کو عمل کی آزادی دے کر اس کو ریکارڈ کرنے والے متعین کر دیے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کی تقدیر لکھی تو ہے لیکن ویسی نہیں
جیسی کہ ہمارے عام تفہیم ہے، بلکہ اس میں انسان سے متعلق بہت سے عوامل سیال شکل میں ہیں جن کی حتمی ٹھوس شکل ہم اپنے عمل سے بناتے ہیں۔ سامعین، انسان جان لے کہ انسانوں سے باہمی معاملات اور رشتوں میں اس کا ہر عمل ایک رد عمل رکھتا ہے جو اس کا مثبت یا منفی اکاؤنٹ ہے۔ انسان کے اچھے برے اعمال اپنا اثر چھوڑتے ہیں، اسی طرح انسان کے منفی و مثبت جذبات اور اچھے برے گمان بھی قوت رکھتے ہیں، اسی لیے اپنے رد عمل بھی، یعنی ہمارے اعمال اس نظام حیات میں سرایت کر کے اس کے مختلف گوشوں کی اچھی یا بری شکل ترتیب دیتے رہتے ہیں، جن کے اثرات کے تئیں ماحول میں تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، جس سے ہمیں اور دوسروں کو خوشی، غم، ترقی و تنزلی، راحت اور تکلیف وغیرہ ملتی رہتی ہے۔ گویا انسان کو یوم حساب کے حوالے سے اپنے معاملات کے موجب فیصلہ کرنا اور کسی عمل کو اختیار کرنا ہے جس کے اچھے اور برے پیرائے اور نتائج بتا دیے گئے ہیں۔ سامعین، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوشش اور محنت کا مناسب پھل نہیں ملتا، بلکہ غیر متوقع حالات اور ناگہانی آفات کا سامنا ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے انسان تذبذب میں مایوس ہو کر شکوہ کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا تھا، میں نے تو کوئی غلط نہیں کیا، میں نے تو کسی کا برا کبھی نہیں چاہا، تو میرے ساتھ ہی برا کیوں ہوا یا برا ہوتا ہے؟ وائے می۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اس نظم کی پیچیدگیوں کو جان نہیں پاتے۔ سمجھنے کا نقطہ یہی ہے کہ یہ قدرتی حوادث اور گزرے ہوئے اور موجود انسانوں کے ہر اچھے اور برے اعمال کے رد عمل اور اثرات بھی ہیں، جو اپنی نوعیت کے حساب سے کسی نہ کسی طرح اچھے یا برے حالات کی شکل میں ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ رکاوٹیں غیر متوقع، برا اور کٹھن وقت بھی شاید ہم سے پہلے یا ساتھ موجود کسی نہ کسی انسان یا انسانوں کے گروہ کے عمل کے اثرات کا پرتو ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ غالباً اسی کے بارے میں خالق کائنات نے قرآن حکیم میں کچھ یوں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے کاموں سے پہنچتی ہے، اور بہت سارے گناہوں سے تو وہ اللہ تعالی درگزر کر دیتا ہے۔ مزید اللہ کریم کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اور جب ان کے اپنے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یکا یک مایوس ہونے لگتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کریم ایک اور جگہ قرآن حکیم میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی اعمال کے سبب خرابی پھیل رہی ہے۔ سامعین، قرآن کے مذکورہ بالا فرمان لوح محفوظ کے پیرایوں کے بارے میں ہماری تشریح کو تقویت دیتے ہیں۔ یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مقدر کے اس پس پردہ تحریر کا انسان کے شعوری اعمال کے اچھے برے انجام پر براہ راست کوئی اثر نہیں۔ آپ چاہیں تو پانی پی لیں یا چاہے تو پھینک دیں، چاہے تو انتقام لیں یا چاہے تو معاف کر دیں، چاہے تو بوئے ہوئے بیج کی دیکھ بھال کریں یا نہ کریں، وغیرہ وغیرہ۔ سامعین، یہ جملہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو ہونا ہے۔ قسمت کے متعلق دھندلے عقائد کی وجہ سے اکثر لوگ کوشش نہیں کرتے، بلکہ سب قسمت پر چھوڑ دیتے ہیں کہ جو لکھا ہے وہ ہو جائے گا۔ سامعین، اس سوچ نے نقصان پہنچا کر اکثر مسلمانوں کو بے عمل بنایا۔ ہمارا مشیت یعنی اللہ کی مرضی کا تصور ابہام لیے ہوئے ہے۔ اللہ ہر وقت ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، بلکہ اپنی مشیت کو ایک مربوط پروگرام کی شکل دے کر لوح میں محفوظ فرما دیا۔ اب سب کچھ انہی قوانین کے تحت ہی ہونا ہے، بلکہ ہوتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ بے شک اللہ کی مشیت ہے، لیکن اس مشیت کا حصول ہمارے ارادے اور عمل سے منسلک ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے والوں کے لیے اس دنیا میں کچھ نہیں، خواہ وہ کتنا اچھا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس دنیا کی تخلیق اور انسان کی نیابت کا منطقی مطلب حصول علم اور عمل ہے۔ سامعین، کسی فرد کے ساتھ ہونے والے غم و اندوہ
اور ناگہانی حالات پر یہ کہا جانا کہ یہ قسمت میں لکھا تھا یا یہی مشیت الہی تھی یا اس میں کوئی بہتری ہوگی، افیکٹو تھیوری کے بموجب ہی درست ہے، کیونکہ ہمارا علم ان واقعات کی اصل وجہ جاننے سے قاصر ہوتا ہے۔ ہاں، مگر یہ ایک مؤثر نفسیاتی سیفٹی والو ضرور بنتا ہے جو ایک انسان کے اندر کے جذباتی تلاطم، مایوسی اور بے چینی کے غبار کو خارج کر دیتا ہے۔ لیکن اس کا مثبت پہلو یہ ہے کہ ہم اللہ سے نیک گمان ہو جاتے ہیں اور اللہ اپنے فرمان کے بموجب حالات کو بدلنے کی طرف توجہ کرتا ہے۔ اس کا یہ فرمان یاد کریں، جو کچھ ایسا ہے کہ میرا سلوک بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ سامعین، جیسا کہ ہم نے جانا کہ ایک گیم پروگرامر جاری و ساری گیم میں نفوذ کر سکتا ہے اور پروگرام کے پیرائے بدل سکتا ہے، ویسا ہی کائنات کا خالق کرتا ہے کہ مرضی سے عنایت بھی کرتا ہے۔ اس نے کمال مہربانی سے اپنے بندوں کو برے اعمال کے نتائج و عواقب سے بچنے کے ٹول بھی دے دیے ہیں، اور وہ ہیں توبہ، دعا، خیرات، استخارہ، جو انسان کے اپنے اور گزر جانے والے انسانوں کے غلط اعمال کے تئیں ایک سسٹم کے تحت آنے والے انجانے حوادث کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ اس لیے صدقے کو ڈھال ہی کہا گیا ہے۔ سامعین، دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مثبت اور منفی رجحان کے اولو العزم لوگ ایسے نقش چھوڑ جاتے ہیں جو بہت دیر تک حالات اور دوسرے انسانوں کی زندگیوں پر اثر انداز رہتے ہیں اور ان کی یاد دلاتے ہیں۔ مثلا انسان کی فلاح اور بربادی کے کام جیسے غریبوں کے لیے ہسپتال کی تعمیر یا ایٹم بم گرانا، ایک غریب بچے کو دلائی ہوئی اعلیٰ تعلیم یا کسی گھر کے کفالت کرنے والے کا قتل، کسی یتیم خانے یا پھر کسی شراب خانے کی تعمیر، کسی پریشان حال کی کایا پلٹ مؤثر مدد، اور جیسے صدقات جاریہ اور گناہ جاریہ وغیرہ۔ یہ دور رس نتائج کے حامل ایسے اعمال ہیں جن کے مثبت و منفی اثرات کا شمار ہمارے پاس نہیں، لیکن رب کے پاس ہے۔ عدم میں ہر انسان کے اعمال کا فردن ریکارڈ موجود ہے۔ موت کے ساتھ انسان اپنے اپنے اعمال کے حوالے سے بہت سے نامکمل نتائج لے کر یہاں سے رخصت ہوتے ہیں، اس جگہ کے لیے کہ جہاں ہمارے تمام اعمال کی منصفانہ جانچ ہوگی اور ادھورے حاصل کردہ نتائج کو اجر سے مکمل کر دیا جائے گا کہ انصاف ہو جائے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ایک بے سینگ کی بکری کو زندہ کر کے اسے سینگ عطا کیے جائیں گے کہ اپنا بدلہ لے لے۔ یہ ہے اس عالی شان انصاف کی ایک جھلک۔ یہاں پر مسلم اور غیر مسلم کی بحث میں نہ پڑا جائے، کیونکہ سب مخلوق تو اس کی ہے اور اللہ کے انصاف کے پیرائے ہم سے مخفی ہیں۔ بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ شاید منکر کی سزا کی ماہیت تبدیل کر دے گا کہ وہ مطمئن ہو جائیں گے یا جو اس کی مرضی۔ سامعین، اب ایک دوسرے پہلو کو سمجھنا ہے کہ جب خالق جانتا ہے کہ ہم کیا اعمال کریں گے تو پھر جزا اور سزا کیسی؟ خالق کا علم برتر ہی نہیں لامحدود ہے، جس کے باوصف اسے قدرت حاصل ہے کہ اپنی تخلیق کے آئندہ کام کو جان سکے۔ اللہ نے اپنی قدرت بتا دی کہ وہ قلب میں ابھرنے والے وسوسوں کو بھی جانتا ہے، لیکن اس کا تعلق عدم کے جدا اور مخفی ماحول سے ہے۔ مگر ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ وہ انسان کے فوری یا کسی بھی رد عمل کو جاننا چاہتا ہے یا نہیں۔ ہمارا امتحان تو ہمارے شعور اور عمل کے حوالے سے ہے، خالق کے علم کے حوالے سے نہیں، جو ایسا علم ہے کہ مخلوق کے اختیار عمل پر کوئی قدغن نہیں لگاتا۔ لہٰذا یہ مسئلہ یا سوال بھی ہمارے لیے غیر متعلق irrelevant ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق عدم کے ماحول سے ہے۔ سامعین، جزا اور سزا کے حوالے سے اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی یا اس کا مربوط پروگرام یہی ہے کہ انسان کو عقل، آزاد ارادہ اور عمل کی قوت دے کر آزمائے، پھر جزا اور سزا دے۔ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم کو انسان پیدا کیا گیا، اس حد تک اسے فطرت کا ایک جبر ہی سمجھ لیں کہ ہم خواہ چاہیں یا نہ چاہیں اس سسٹم کا حصہ ہیں، اسے خالق کا ایک سنجیدہ کھیل سمجھیں یا کچھ اور۔ اب انسان کو ان قواعد کی پابندی کرنی ہی ہے جو پہلے ہی بتا دیے گئے ہیں۔ اہم تر نقطہ یہ ہے
کہ اگر بے لباسی اور برہنگی خالق کو ناراض کرتی ہے اور لباس پہننا اس کی خوشی کی نوید ہے کہ جس کا ہمیں علم بھی ہے، تو یہ تو ہمارے اختیار میں ہوا کہ اسے ناراض کریں یا خوش۔ یہی ہمارا امتحان ہے جس پر ہمارے دائمی مستقبل کا انحصار ہے۔ سامعین، مختصراً اس جبر و قدر کے مسئلے میں مذہبی ایک حقیقت پسندانہ تجزیہ پیش کرتا ہے۔ یہاں تک تو سائنس کی بات درست ہے کہ کائنات میں وقوع پذیر ہر عمل اور تبدیلی فطری یا طبعی قوانین کی پابند ہے، لیکن انسانی ارادے اور عمل کے تعلق کے حوالے سے معلق سائنسی مخمصہ مذہب یوں سلجھاتا ہے کہ انسان بحیثیت ایک روح، ایک ذہن یا ایک شخصیت کے ان خواہشات میں سے جو کہ اطراف کے ماحول کی اثر انگیزی سے ذہن میں خیالات کی شکل میں ابھرتی ہیں۔ جب کسی کو اختیار کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر طبعی قوانین ان خیالات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حرکت میں آتے ہیں، گویا ماحول یا دوسرے عوامل کے اثر سے صحیح یا غلط دونوں طرح کے خیالات کا ظہور پذیر ہونا فطری قوانین کے تحت ہی ہوتا ہے، لیکن ان کی حیثیت محض سیال اور غیر فعال ہوتی ہے جو انسانی ارادے کے زیر نگی ہوتے ہیں۔ پھر انسان اس میں سے کسی کو اپنی خواہش سے پسند کرتا ہے تو دماغ اور جسم کو اس کام کا حکم دیتا ہے، اور پھر وہ ارادہ ایک آزادانہ عمل کی شکل میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ یہ تشریح نہایت عملی ہے، یہ حقیقی تنبیہ بھی ہے جو انسان کو مطلع کرتی ہے کہ اس کے اعمال اس کے ارادے کے تابع ہیں، اور ہر غلط عمل کا جواب دہ انسان ہے، کیونکہ معاملات میں وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس طرح یہ عقلی، منطقی اور مبنی بر انصاف تشریح ہوئی۔ سامعین، لوح محفوظ ایک پزل ہے جس میں انسان کے عمل کے حوالے سے خالی جگہیں ہیں جن کو انسان اپنی مرضی سے پر کرتا ہے، لیکن عمل کے انجان راستوں کا پرخطر سفر عافیت والا ہو سکتا ہے کہ جب انسان اللہ سے تعلق کو عبادت سے مضبوط کرے اور ناگہانی سے بچنے کے لیے سب سے بڑھ کر قرآن و اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد لے کے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ مزید مدد لے دعا، استغفار، استخارہ، صدقات و خیرات سے اور نیک گمان بن کر۔ سامعین، ان دلائل سے ظاہر ہوا کہ ہم اپنے عمل کے اختیار کے حوالے سے بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ارادے اور عمل میں آزاد ہیں، اور ایسے اعمال جو کلی طور پر ہم پر منحصر ہوتے ہیں ان کے تئیں اپنی قسمت کے پیرائے خود متعین کرتے ہیں، مگر یہ بھی واضح رہے کہ مشیت الہی بھی ایک اہم عنصر ہے، کیونکہ خالق فعال ہے اور وہ تقدیر کے بہت سے رخ خود بھی مقرر کرتا ہے، مثلا پیدائش، عمر اور موت کے پیرائے وغیرہ۔